بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے متعلق احادیث۔ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت و خوشخبری دی ہے اور بہشت کی نعمتیں عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے بارے میں چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داعی اور قاضی بنا کر یمن کی جانب بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اہل یمن کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں، تو اگر وہ لوگ اس بات کو مان لیں تو پھر تم ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں دن رات میں فرض کی ہیں۔ تو اگر وہ لوگ اس بات کو مان لیں تو تم پھر ان لوگوں کو یہ بتاؤ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں تم لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو تمہارے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور تمہارے فقیروں میں لٹا دی جائے گی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دیہاتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کسی ایسے عمل پر میری رہنمائی کریں کہ میں جب وہ عمل کر لوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور فرض نماز کو قائم کرو اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ تو اس دیہاتی نے یہ سن کر کہا کہ مجھ کو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو کسی جنتی آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے اچھا لگے وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص خدا کی راہ میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کرے تو اس کو جنت میں یہ کہہ کر بلایا جائے گا، اے اللہ کے بندے یہ بہترین جگہ ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ دینے والا ہوگا وہ صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو روزہ دار ہوگا وہ باب الریان سیرابی کے دروازے سے بلائے جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص ان تمام دروازوں سے بلایا جائے اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو جو جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے۔ حدیث پاک صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 2 عورتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں آئیں، 2 عورتیں اس حال میں آئیں کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو ان دونوں عورتوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کیا تم اس کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ تو ان دونوں عورتوں نے کہا جی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم دونوں ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے
اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور عربوں میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کس طرح جہاد کریں گے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنے مال اور جان کو مجھ سے بچا لیا، مگر اسلام کے حق میں، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جو نماز و زکوٰۃ میں تفریق کریں گے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ جو زکوٰۃ میں رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے اگر مجھے نہ دیں گے تو میں ان لوگوں سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ باخدا میں نے یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ کو جہاد کے لیے کھول دیا ہے، تو میں نے پہچان لیا کہ یقیناً یہی حق ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 اور مشکات صفحہ نمبر 157۔ تشریحات و فوائد۔ اس عنوان کے حدیث نمبر 1 سے معلوم ہوا کہ نماز کی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داعی بنا کر اس کی تبلیغ کے لیے یمن بھیجا تھا۔ جس طرح نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، اسی طرح زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے۔ واضح رہے کہ کسی بھی فرض کا انکار کفر ہے۔ حدیث نمبر 2 سے معلوم ہوا کہ دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ ایسے بہت سے خوش نصیب صحابہ علیہم الرضوان ہیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں کے خاتمے کی خبر تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بغیر خاتمہ بالخیر کے کوئی جنتی ہو سکتا ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کی جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاتمہ بالخیر کی بھی خبر ہوگی۔ حدیث نمبر 3 میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کی بہت بڑی فضیلت بیان ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے فرشتے ان کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دیں گے۔